اب میں اسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے روشنی کشید کر کے صوبہ راجستھان کے ایک جانے مانے خطیب اور ایک حلقے میں ماضی قریب سے اپنی ایک جداگانہ لہجے اور لب و لہجے سے ایک خاص پہچان بنا چکے خطیب ریگستان، جن کا الحمدللہ ایک حلقہ ہمیشہ سے سامع ہے، جن کے الفاظ میں، جن کے لب و لہجے میں، جن کے بیان میں اور ان کے عرض و ابرو میں ایک خاص طرح کا انداز ہے، جس سے الحمدللہ ادارہ مرکز المعارف کے سامعین محظوظ ہوں گے۔ حضرت خطیب صاحب سے ہم درخواست کریں گے، مولانا صدیق حسنی صاحب، جن کا تعلق تو مغرب سے، مغربی راجستھان یعنی جو باڑمیر سے ہے، چوتھیاری سے، مگر آپ مشرقی، شمال مشرقی ہی سے یعنی پادرا میں امام و خطیب ہیں اور ایک حلقے کو اپنی خطابت کی جلوہ سامانیوں سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ حضرت خطیب صاحب سے نہایت اہتمام سے درخواست ہے کہ مختصر وقت میں، چونکہ کم وقت ہے مگر ہمیں آپ سے سننا ضرور ہے، ہم اسی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست کریں گے کہ حضرت اپنے بیان سے محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبین سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشمے کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا کاف تب تیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تابہ سومنار، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں، پات پات دیکھتے ہی تیرا جلال، کفر کی سب الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل اور ٹوٹ گیا طلسم لال، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات، قلب کے سب تاثرات، چوں و چگوناؤ چرا تابق جا و تابقے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا، نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات۔ کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق، پیکن و دہلی و ہرات، اثر نو کیا گیا دودھ آدم ارجمن، اٹھ گئی قید خون و رنگ، مٹ گیا فرق نسل و ذات۔ شان خدا پاک تھی یثربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے سب عجمی تکلفات، تیری ثنا میں ترجمہ ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات، پست و بلند کے لیے عام ہیں تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام و صلاۃ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لعلق ناد و فخر ہندوستان کی مثالی شخصیت پیر طریقت حضرت قاری محمد امین صاحب، اور ہمارے علمی اور روحانی مقتدا علاقے کی موقر شخصیت حضرت مولانا محمد معروف صاحب، اور حضرت شیخ عبدالکریم ولی الندوی صاحب و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلباء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں راجستھان کی ایک علمی درسگاہ میں، ایک مثالی درسگاہ میں علم کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ یہاں کے
بچوں کا جو پروگرام بڑا شاندار رہا، جاندار رہا، دمدار رہا، بہترین رہا، حسین رہا، دل نشین رہا اور بالیقین رہا۔ بہت خوب، بہت سارے بچوں نے یہاں تقریریں کی، میں پڑھ رہا تھا آپ کے تاثرات بھی۔ انگلش میں جو بچہ تقریر کر رہا تھا، اگرچہ مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بچہ لفظوں کے ساتھ بہہ رہا تھا، اتنا میں جانتا ہوں۔ اور تقریریں ایک دو اور اردو میں بھی بڑی شاندار۔ تو یہاں پر الحمدللہ دیکھنے میں بلڈنگ کے اعتبار سے، تعمیر کے اعتبار سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا ادارہ ہے، لیکن یہاں جو علمی کام ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو محنت ہو رہی ہے، یہاں پہ ادب ہے، قرات ہے، فصاحت بلاغت پہ محنت ہو رہی ہے، خطابت پہ محنت ہو رہی ہے، ہر چیز میں جو ہے الحمدللہ یہاں کے اساتذہ بڑی محنتوں کے ساتھ میں ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جو آپ پڑوس سے مہمان تشریف لائے، اس ادارے کو آپ مضبوط کریں۔ یہ ہمارے محسن ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے رات دن محنتیں کر کے ہمارے بچوں کو علم پلا رہے ہیں، پڑھانے پلا رہے ہیں۔ اور علم ہی وہ روشنی ہے جو سارے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ علم کرے گا۔ میں اپنی بات کو ایک منٹ میں آپ کو ایک پیغام دے کے سمیٹوں کہ علم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا منار نور ہے، یہ کیسا قندیل ہے، یہ کیسی روشنی ہے کہ جب علم آتا ہے تو اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں، ظلمات رخت سفر باندھنے لگتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے، بچہ تقریر کر رہا تھا اردو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ دنیا کے کیا حالات تھے جس وقت 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو انسانیت بیمار تھی، لاچار تھی، ہر برائی تھی، شراب نوشی تھی، قمار بازی تھی، ہوس رانی تھی، ظلم و استبداد تھا، ظالم و جابر حکومتوں کا ظالمانہ نظام تھا، غیر منصفانہ قانون نے انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک جوان رانا 35 سال کی عمر میں غار کے اندر جا کر، غار حرا کے اندر جا کر اپنے رب سے بیمار انسانیت کے لیے ایک دوا مانگتا ہے، یا الہ العالمین پوری انسانیت بیمار ہے۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ وہ جگن ناتھ آزاد نے کہا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ دفعتاً دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے جب بیمار انسانیت کے لیے دوا مانگی کہ کوئی نسخہ تو دیجئے، کوئی اکسیر تو دیجئے، اتنی بیماریاں ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا نا، وہ صرف نجاشی سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ سارے انسانوں سے کہہ رہے تھے۔ ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار، یہ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا۔ یہ ساری انسانیت کے حالات تھے۔ تو یا الہ العالمین کوئی دوا ہو جائے تو دوا کیا ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں نشہ عام ہو گیا، ساری بیماریاں عام ہو گئی، ساری فحاشیاں عام ہو گئی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج وہی دوا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا تو اللہ نے وہ جو اکسیر دی تھی، وہ جو دوائی دی تھی، وہ جو نسخہ دیا تھا، وہ کیا نسخہ تھا؟
اتر کر ہیرا سے سوئے کروایا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دکھایا، وہ دوائی تھی، وہ اکسیر تھی، تعلیم، علم، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے مول، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا تو مٹی کا ڈھیر۔ بہرحال تو آپ جو ہے محنت کے ساتھ بچوں سے کہوں گا کہ آپ تعلیم کو حاصل کریں اور جو ہے مہارت حاصل کریں۔ آپ کا زمانہ انتظار کر رہا ہے باہر، آپ قابلیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، زمانہ آپ کے قدموں کے چاپ کا انتظار کر رہا ہے، مسندیں خالی ہیں، ممبر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، قابل لوگ بہت کم ہیں، آپ کا انتظار ہے۔ آپ امانت امت کی محنت کے ساتھ میں پڑھیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور بہترین طریقے سے علم کو حاصل کریں، ہر میدان کے ماہر بنیں، اپنے اساتذہ کے ادب کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر انتھک کوشش کے ساتھ۔ وہ کیا فرمایا علامہ برہان الاسلام زرنوجی علیہ الرحمہ نے کہ بے قدر کتی تکتسب المعالی، بے قدر کتی تکتسب المعالی، ومن طلب العلا سہر اللیالی، ومن رام العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، کہ جو مرتبہ حاصل کرتا ہے وہ محنت سے حاصل کرتا ہے، جو انسان مقام پاتا ہے وہ اپنی محنتوں سے مقام پاتا ہے اور وہ راتوں کی نیند کو قربان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ بغیر محنت کے بڑا عالم بن جاؤں گا، علم حاصل کر لوں گا، تو العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیک کلک، جب تک تو سب کچھ علم کو نہیں دے دے گا تب تک علم تجھے کچھ نہیں دے گا۔ اس لیے محنت کریں اور لگن کے ساتھ میں پڑھیں، گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں۔ وہ رومی نے کہا نا، گناہ زلف جعد و مشک بار و عقل پر، آخر تم دست پیر خط۔ ہاں، اس انجام کو، گناہ کے ہر انجام کو سوچیں، گناہ کا ہر کانٹا صرف زخم دے کے جائے گا اور کچھ نہیں دے کے جائے گا۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری ہسٹری باقی رہی۔ اس لیے گناہوں سے بچ کر، شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انی شکوت الی وکیل سوء حفظی، جب میں نے اپنے استاد محترم سے شکایت کی نا کہ جو پڑھتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت اور نصیحت کی کہ علم حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی۔ استاد کے ادب کے ساتھ یہ آپ کے محسن ہیں اور محنت کے ساتھ گناہوں سے بچ کر، اور جو عوام آئی ہے اتنا بڑا جب یہ کام کر رہے ہیں علماء کرام، تو پھر یہ میرے بھائی بزرگ جو بیٹھے ہیں، پھر ہمارا پیسہ کس کام کا ہے، پھر ہماری کھیتیاں کس کام کی ہیں، پھر ہمارے دھندے کس کام کے ہیں، شادیوں پہ کتنا لٹا دیتے ہو، نام کے خاطر، ناک کے خاطر کتنا لٹا دیتے ہو۔ کل پوچھا نہیں جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حدیث پڑھائی جا رہی تھی، جہاں قرآن کا درس دیا جا رہا تھا، جے پور سے چل کر، باڑمیر سے چل کر، چورو سے چل کر یہاں بچے علم حاصل کرنے آ رہے تھے، تم نے انہیں سنبھالا کیوں نہیں؟ دور دور سے آپ آئے ہو، ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے مغربی راجستھان میں چند ادارے ہیں جو مثالی کام کر رہے ہیں، چند ادارے پھلوٹی میں ہیں، چند ادارے ادھر جودھ پور کے دامن میں ہیں، چند ادارے جیسلمیر میں ہیں، کچھ ادارے باڑمیر میں ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے قدموں کو، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ وقت زیادہ لے لیا شاید، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، ہم سب کے دلوں کی ترجمانی
بات سے بات کیسے نکلتی ہے اور قصے سے قصہ کس طرح کہانی بنتی چلی جاتی ہے، کس طرح چھوٹی چھوٹی نہروں سے دریا بنتا ہے، آپ نے آج کر کے دکھایا۔ واقعی خطیب ریگستان ہے، خطیب راجستھان ہے، دل تو کرتا تھا سنتے جائیں اور یہ شب اسی طرح ڈلتی جائے، مگر وقت کی تنگ دامانی شکوہ کر رہی تھی۔ انشاءاللہ پھر کبھی مجلس سجے گی، پھر کبھی بزم جمے گی، پھر کبھی آپ کو دعوت دیں گے اور آپ کی اس طرح کی جلوہ سامانیاں ہم سب کے گوش گزار ہوں گی۔ شکریہ حضرت خطیب صاحب۔